بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 410 میں سہو نہ ہونے کی صورتوں کا بیان ہوگا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ صحیح شکوک کے متعلقہ مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ سہو نہ ہونے کی صورتوں کا تذکرہ ہوگا۔ مذکورہ صورتوں کے احکام بھی بیان ہوں گے۔ عبارت کی توضیح اور تجزیہ بھی پیش ہوگا، اور دو جگہوں پر سہو سے مراد اور معنی کی تعین بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّكُّ فِي مُوجِبِ السَّهْوِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ عَدَدٍ كَرَكْعَتَيِ الِاحْتِيَاطِ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى وُقُوعِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ الزِّيَادَةَ كَمَا مَرَّ أَوْ فِي الثَّانِي فَالْمُرَادُ بِهِ مُوجِبُ الشَّكِّ كَمَا مَرَّ۔ اصل میں ٹوٹل یہاں پر 4 معنی بنتے ہیں اور ہر ایک میں 2 صورتیں بنتی ہیں۔ 4 کو ضرب دیں 2 سے تو یہ 8 صورتیں بن جاتی ہیں، اور شہید نے 6 صورتوں کو یہاں پر بیان کیا اپنی عبارت میں۔ ہم پہلے اس کو خلاصے کے طور پر عرض کر دیتے ہیں۔ سہو دونوں جگہوں پر اپنے حقیقی معنی میں ہو۔ سہو سے مراد وہی نسیان اور بھول چوک ہو۔ تو اس کی پہلی صورت ہے کہ دوسرے سہو سے مراد سہو ہو اور عبارت کا معنی ہو حکم نہیں ہے جب سہو کرے حصول سہو میں، یعنی اگر فراموش کرے کہ سہو اس نے کیا ہے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک سجدہ نماز یا تشہد کو سہون بھول گیا، کھڑے ہونے کے بعد سہو کی طرف متوجہ ہوا، تو اس کا وظیفہ ہے کہ پلٹ جائے اور اس کو انجام دے۔ اگر نہیں لوٹا اور اس سہو کو بھول گیا تو اگر رکوع سے پہلے دوبارہ اس کو اپنا سہو یاد آ گیا تو لوٹنا چاہیے اور اس فعل جو چھوٹ گیا تھا اس کو انجام دینا چاہیے، اور واجب نہیں ہے نماز کے بعد اس فراموشی کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو بجا لائے۔ اور دونوں جگہوں پر سہو مراد ہو، اور دوسری صورت اس کی ہے کہ مراد دوسرے سہو سے موجب سہو ہو، یعنی جو چیز نماز میں سہو کی وجہ سے نماز گزار پہ واجب ہوتی، جیسے سجدہ سہو۔ تو عبارت کا معنی یہ ہو گیا کہ حکم نہیں ہے اگر موجب سہو میں سہو کرے، اگر سجدہ سہو میں سہو کرے اس کا ذکر بھول جائے تو واجب نہیں ہے کہ اس سہو کے لیے پھر ایک اور سجدہ سہو کرے۔ اور اس عبارت میں جو آ رہی ہے صورتیں یہ ہیں۔ سہو اول جو ہے وہ شک کے معنی میں ہو، اور دوسرا سہو جو ہے وہ حقیقی معنی یعنی سہو و نسیان کے معنی میں ہو۔ تو اس کی 2 صورتیں۔ پہلی صورت ممکن ہے کہ سہو دوم سے مراد خود سہو ہو، پس عبارت کا معنی یہ ہے کہ اگر سہو ہونے میں شک ہو تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر شک کرے کہ آیا اس سے کوئی سہو ہوا ہے یا نہیں تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ اس شک کے لیے کوئی سجدہ سہو بجا لائے۔ اور ممکن ہے مراد ہو دوسرے سہو سے موجب سہو، پس عبارت کا معنی یہ ہو گیا کہ حکم نہیں ہے اگر شک ہو موجب سہو میں، یعنی اگر شک کرے وہ فعل جو افعال سجدہ سہو کے لیے ہوتا ہے تو اس میں شک کرے کہ آیا سجدہ سہو کا ذکر کہا ہے یا نہیں کہا، تو اس شک کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یا اگر شک کرے کہ سجدہ سہو کی تعداد میں آیا 2 سجدے کیے ہیں یا 1 کیا ہے،
تو اس شک کا بھی حکم نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ اس شک کے لیے سجدہ سہو ایک اور بجا لائے۔ تیسری صورت اس پہلی صورت کے برعکس ہے، یعنی سہو اول جو ہے وہ حقیقی معنی میں ہو، سہو نسیان کے معنی میں ہو، اور دوسرا سہو شک کے معنی میں ہو۔ اس کی دو صورتیں، پہلی صورت ممکن ہے کہ اس شک سے مراد کیا ہو خود شک ہو، پس عبارت کا معنی ہوگا حکم نہیں ہے کہ جو حصول شک میں صاحب ہو جاتا ہے، اگر نماز میں شک کرے اور وہ شک بھول جائے، مثال کے طور پر شک کرے کہ آیا سجدہ کیا یا نہیں کیا، اور اس کو بھول جائے کہ ایسا شک اسے کیا تھا، تو اس میں جو بھول گیا ہے وہ موجب سجدہ سہو بعد از نماز نہیں ہوگا۔ پس اگر تجاوز مال سے پہلے اسے شک اپنا یاد آ جائے، مثال کے طور پر سجدہ نماز میں شک کرے اور تشہد میں ہو، اور پھر وہ اپنے شک کو بھول جائے، دوبارہ اسے اپنا شک یاد آ جائے، ابھی تشہد سے نہ اٹھا ہو، تو یہاں حکم یہ ہے کہ سجدے کا تدارک کرنا چاہیے۔ اور ممکن ہے کہ دوسری صورت جو بنتی ہے کہ دوسرے صاحب سے مراد موجب شک ہو، یعنی وہ چیز کہ جو شک کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، مثال کے طور پر نماز احتیاط، پس عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ حکم نہیں ہے اگر موجب شک میں صاحب کرے، یعنی وہ چیز کہ جو شک کی وجہ سے واجب ہوئی ہے اس کے اندر اگر صاحب کرے تو اس کا کوئی حکم نہیں، یعنی اگر صاحب کرے اور قرات نماز احتیاط کو نہ پڑھا ہے تو لازم نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر الگ سے سجدہ سہو کیا جائے۔ چوتھی صورت اور اس کی پھر دو جو ذیلی صورتیں، یہ کہ سہو دونوں جگہ یعنی سہو اول اور دوم دونوں جگہ پر شک کے معنی میں ہو، تو اس صورت میں پہلی صورت ممکن ہے کہ دوسرے شک سے مراد خود شک ہو، پس عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ حکم نہیں ہے شک کے لیے جو حصول شک میں شک کیا جائے، یعنی اگر شک کرے اس میں کہ آیا اس سے نماز میں کوئی شک ہوا ہے یا نہیں، تو اس کی اعتنا نہیں کرنی چاہیے، لازم نہیں ہے کہ اس شک کے لیے کوئی سجدہ سہو بجا لائے۔ اور ممکن ہے دوسرے شک سے مراد موجب شک ہو، تو عبارت کا معنی یہ ہو گیا کہ حکم نہیں ہوگا اس شک کے لیے جو موجب شک میں کیا جائے، یعنی اگر شک کرے کہ آیا نماز احتیاط کی قرات کی ہے یا نہیں، نماز احتیاط موجب شک ہے نا، شک کی وجہ سے وہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کی قرات کی ہے یا نہیں کی، تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور واجب نہیں ہے کہ اس شک کے لیے سجدہ سہو بجا لائے۔ یا اگر شک کرے کہ آیا نماز احتیاط 2 رکعت پڑھی ہے یا 1 رکعت، تو اس شک کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ ان تمام صورتوں میں اپنے سہو اور شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور تمام معنی میں جو ہے اس میں ارتکاب مجاز بھی ہوا ہے، چونکہ بعض ان صورتوں میں کلمہ سہو جو تھا وہ شک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو علاقہ ہوتا ہے مجاز کے لیے جو تعلق ہوتا ہے وہ معنی میں مشابہت ہے، اور یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مختصر المانی، مطول، سعد الدین تفتازانی کی جو کتابیں ہیں یا آج کل جواہر البلاغہ مشہور ہے، اس میں اس کو بیان کیا گیا، اور بعض میں اس کے علاوہ جو ہے نا جی لفظ موجب جو ہے اس کو مقدر اور محذوف مانا گیا ہے کہ یہ مجاز در حذف ہوتا ہے، جیسے قرآن میں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اس دیہات سے پوچھو، یعنی وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ۔ تو یہ تھی تمام صورتیں 4 اور ان کی ذیلی 2 صورتیں، 4 کو 2 سے ضرب کریں تو 8 صورتیں بنتی، تمام میں شک اور سہو کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی۔
اب یہاں پر عبارت کو پہلے دیکھتے ہیں. فرمایا فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّكُّ فِي مُوجِبِ السَّهْوِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ عَدَدٍ كَرَّكْعَتَيِ الِاحْتِيَاطِ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى وُقُوعِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ الزِّيَادَةَ كَمَا مَرَّ. یہ دوسری صورت ہے جو شہید ثانی نے مصنف کی عبارت کے معنی کے لیے ذکر کی ہے، اور یہ وہی احتمال دوم ہے جو دوسری صورت کے لیے بیان کیا گیا. یعنی اگر استعمال ہو شک کے معنی میں جو لفظ سے صاحب آیا ہے اول میں، یعنی مصنف کا جو قول تھا لِلصَّحْوِ، لیکن دوسرا جو لفظ سے صاحب ہے وہ حقیقی معنی میں ہو، مراد صاحب دوم سے موجب صاحب ہے، تو مراد کلام مصنف کی یہ ہے کہ موجب صاحب میں جو شک ہوتا ہے اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا. موجب صاحب وہ نماز احتیاط ہوتی ہے، جیسا کہ خود شارح نے یہاں پر مثال دی ہے. فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ، اگر استعمال کیا جائے پہلی جگہ پر جو کیا ہے، اول سے مراد یہاں پر شک ہوگا، تو مراد اس سے شک ہے موجب صاحب میں شک کرنا، چاہے موجب صاحب جو ہے نا فعل ہوتا ہے یا عدد ہوتا ہے. جیسے نماز احتیاط کی 2 رکعتیں ہیں تو اس میں بنیاد رکھی جائے گی کہ اس کو میں نے انجام دے لیا ہے، مگر یہ کہ اس سے زیادہ اور اضافہ لازم آتا ہو. شک اس میں ہے، فعل کی مثال یہ ہے کہ شک کرے کہ قرات نماز احتیاط کی انجام دی ہے یا نہیں، اور عدد میں جو شک ہے یعنی 2 رکعت نماز پڑھی ہے نماز احتیاط یا 1 رکعت نماز پڑھی ہے. تو جب وہ شک کرتا ہے کسی کام میں، نماز احتیاط کے کام میں یا اس کے عدد میں شک کرتا ہے، تو اس کی پرواہ نہ کرے اور بنا رکھے کہ اس مشکوک کو میں نے انجام دیا ہے، اور اس کو شک کی وجہ سے سجدہ صاحب بھی کرنا لازم نہیں ہوگا. اچھا، یہاں پر جو من فعل او عدد آیا ہوا ہے اور اس کی مثال شہید ثانی نے رکعتہ الاحتیاط دی ہے، تو ظاہر عبارت یہ کہ یہ جملہ بیان ہے موجب صاحب کے لیے، اور اس عبارت پہ جناب علی شہید ثانی کی عبارت ہے تو اشکال بھی وارد ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ صاحب کی وجہ سے تو نماز احتیاط واجب نہیں ہوتی، اور نماز احتیاط موجب صاحب تو نہیں ہوتی، وہ تو موجب شک ہوتی. شک کی وجہ سے جب واجب نماز کی رکعتوں میں شک ہوتے ہیں صحیح شکوک، تو اس میں نماز احتیاط واجب ہوتی، صاحب کی وجہ سے نماز احتیاط نہیں ہوتی. تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا مثالیں بھی بدلنی پڑی ہیں، اور سجدہ صاحب کی مثالیں ہم نے دی ہیں. الا ان یستلزم زیادت کما مرہ سے مراد یہ کہ جب مشکوک کے وقوع کو بنا رکھنے سے زیادتی اور اضافہ لازم آتا ہو عدد مطلوب میں. مثال کے طور پر نماز احتیاط میں شک ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت، تو اگر بنا رکھے کہ 3 رکعت پڑھی ہے تو پھر تو نماز احتیاط 3 رکعتی ہوتی نہیں ہے. تو اس صورت میں اسے اس عدد پر بنیاد رکھنی چاہیے جس سے نماز احتیاط صحیح ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کم پر بنیاد رکھے، 2 رکعت پر بنیاد رکھے. جیسا کہ کثیر الصحب کے احکام میں گزر چکا ہے کہ شیعہ کا نظریہ ہے کہ جب 3-4 2-3-4 میں شک ہو تو اکثر پہ بنیاد رکھنی چاہیے، لیکن اگر اکثر پہ بنیاد رکھنے سے نماز باطل ہوتی ہو تو پھر کم پہ بنیاد رکھی جاتی. او فی الثانی، تو یہ تیسری صورت مراد ہے ان صورتوں میں سے کہ جو عبارت کے معنی میں احتمال دی گئی ہے، یا استعمال ہو معنی شک میں لفظ صاحب کے جو دوسری جگہ ہے. یعنی شہید اول کا جو قول ہے فی الصحب،
تو لفظ صاحب جو پہلا ہے وہ صاحب کے لیے ہے حقیقی معنی میں، اور اس صورت میں بھی جناب علی مجاز کا ارتکاب ہوگا، اور کلمہ موجب بھی جو ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، محذوف ماننا پڑے گا۔ پس مراد صاحب دوم سے موجب شک ہے، پہلے صاحب سے مراد کیا ہے صاحب بمعنی حقیقی اور دوسرے سے موجب شک ہے۔ فالمراد بھی موجب الشک کے، اور دوسرے سے مراد کیا ہے وہ موجب شک ہے۔ وہ نماز احتیاط ہوتی ہے یا سجدہ صاحب ہوتا ہے، کیونکہ بعض موارد میں جو شک ہوتا ہے وہ احتیاط، نماز احتیاط کا بھی سبب ہوتا ہے اور سجدہ صاحب کا بھی سبب ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی صورتیں گزر چکی ہیں جہاں پہ نماز احتیاط یا صحیح شکوک کی باتیں ہوئی تھی۔ اب ایک اور صورت بھی عبارت لمبی ہو رہی ہے، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِيهِ مَا فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّكُّ فِي مُوجَبِ الشَّكِّ وَقَدْ ذُكِرَ۔ چوتھی صورت ہے جو عبارت کے بارے میں احتمال دیے گئے ہیں، اگر استعمال ہو شک کے معنی میں لفظ صاحب دونوں جگہ، یعنی مصنف کا جو شہید اول کا قول تھا لِلصَّحْوِ وَفِي الصَّحْوِ، اس میں دونوں جگہ شک مراد ہو، لفظ صاحب سے مراد شک ہو، تو اس صورت میں بھی ارتکاب مجاز بھی ہوگا اور کلمہ موجب بھی معذوف ماننا پڑے گا۔ مراد کیا ہے دونوں جگہ صاحب سے شک در موجب شک، اور اس کی بات بھی گزر چکی ہے۔ نماز احتیاط جو ہوتی ہے شک کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی شک ہوتا ہے تو اس کی پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پس شہید ثانی نے 4 صورتیں بیان کی ہیں اور ان کے احکام وغیرہ بھی اجمالاً بیان کیے۔ اوے شک کو فی حصول ہی، یعنی یا جو ہے شک ہوتا ہے کس چیز میں، حصول صاحب میں، یا حصول شک میں شک ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کا حکم بھی یہ ہے کہ جب صاحب اول سے مراد شک ہو اور صاحب دوم سے مراد اس کا معنی حقیقی و حساب و نسیان ہو، تو صاحب دوم جو ہے وہ خود صاحب ہے نہ موجب صاحب، تو اس بنیاد پر معنی عبارت یہ ہوگا کہ شک کرے حصول صاحب میں، یعنی شک کرتا ہے اس میں کہ آیا اس سے صاحب صادر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس صورت کی وضاحت یہی ہے کہ پھر ظاہر ہے اس نے اس شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور ایک صورت ہے کہ صاحب اول اور دوم دونوں شک کے معنی میں ہوں، اور مراد جو ہے صاحب دوم سے خود شک و نہ موجب شک۔ اس بنیاد پر عبارت کا معنی ہوگا کہ شک کرے حصول شک میں، یعنی شک کرتا ہے کہ آیا اس سے کوئی شک صادر ہوا ہے یا نہیں، تو یہ وہی صورت ہے کہ جس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اس میں بھی شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا الْتِفَاتَ، بہرحال دونوں جگہوں پہ جو بھی مراد ہو، شک ہو صاحب ہو، موجب شک ہو موجب صاحب ہو، ان میں جو شک اور صاحب ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو اس طرح مصنف اور شارح جو شہید ثانی ہیں انہوں نے بہت سی صورتوں کو بیان کر دیا ہے۔ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا الْتِفَاتَ، بہرحال ان جو 6 حالات ہیں ان میں توجہ نہیں کی جائے گی اور شک اور صاحب کی طرف اعتنا اور پرواہ نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، اگرچہ ان تمام میں جو لفظ سے صاحب کا اطلاق ہے شک کے لیے تو وہ کیا ہوتا ہے، تکلف اور مجاز کے ارتکاب کا موجب ہے، چونکہ لفظ صاحب کو شک میں استعمال کرنا مجاز مرسل ہے، اور کلمہ موجب جو ہے بعض صورتوں میں وہ مجاز در حذف ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر تتمہ کلام کے لیے بیان کر دیا جائے کہ شہید ثانی نے
جو صورتیں بیان کی ہیں صاحب اول یا صاحب دوم بمعنی شک کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ صورتیں کہ صاحب اول یا دوم عام معنی میں استعمال و اشتراک کے طریقے سے، تو ان کو بیان نہیں کیا، اور وہ صورتیں جو ہے نا جی یہ ہیں صاحب اول بمعنی عام ہو اور صاحب دوم بمعنی حقیقی ہو، پس عبارت کا معنی صاحب یا شک ہو موجب صاحب میں، صاحب اول بمعنی حقیقی اور صاحب دوم بمعنی عام ہو، عبارت کا معنی ہوگا صاحب موجب صاحب یا شک میں ہو۔ تیسری صورت صاحب اول و دوم دونوں عام معنی میں ہوں تو اس کا معنی ہوگا صاحب یا شک در موجب صاحب یا موجب شک۔ چوتھی صورت صاحب اول جو ہے وہ عام معنی میں ہو، صاحب دوم شک کے معنی میں ہو، عبارت کا معنی ہوگا صاحب یا شک موجب شک میں، اس صورت کے برعکس یعنی شک در موجب صاحب یا موجب شک، تو ان تمام صورتوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔